شیخ الحدیث مفتی الیاس زکریا حفظہ اللہ کے دینی اور اصلاحی بیانات سے باخبر رہنے کے لیے مفتی الیاس زکریا آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کرنا نہ بھولیں۔ اللہ رب العزت کے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ کے حقوق النبی کا بیان گزشتہ کئی جمعوں سے چل رہا تھا۔ آج سے کچھ اسباب بیان کیے جا رہے ہیں جو کسی سے بھی محبت پر انسان کو ابھارتے ہیں، جس میں ایک بہت بڑا سبب انسان کا حسن و جمال ہوتا ہے، دوسرا سبب انسان کے کمالات ہوتے ہیں، تیسرا سبب انسان کی کسی سے قرابت و رشتہ داری ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت امت کیوں نہ کرے؟ اگرچہ اللہ کے نبی نے حکم دیا، اس کو ایمان کی علامت قرار دیا گیا، لیکن اگر یہ احکام نہ بھی ہوتے تب بھی ایسے اسباب پائے جاتے ہیں جو عام طور پر بھی کسی سے محبت کا تقاضا کرتے ہیں۔ انہی میں سے ایک جن کا آج ذکر مطلوب ہے وہ ہے اللہ کے نبی کے کمالات، اللہ کے نبی کے معجزے۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ عاجز کرنے والا کام، جس کو عام لوگ نہ کر سکیں، دوسرے لوگ اس عمل کو کرنے سے عاجز ہو جائے، اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ نے ہر نبی کو اس کے دعوی نبوت کی دلیل کے طور پر دی ہے۔ نبی دراصل مدعی ہوتا ہے، ایک بہت بڑا دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کے احکامات تم تک پہنچانے کے لیے درمیان میں واسطہ ہوں، اللہ کی وحی میری طرف آتی ہے۔ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے۔ تو اس دعوے کے لیے اللہ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی علامتیں دیں جو ان کی نبوت کے دعوے پر سچائی کی علامت اور دلیل ہوتی تھی، اور وہ علامت معجزہ کہلاتی تھی۔ ہر زمانے کے انبیاء پر اللہ نے اس زمانے کے اعتبار سے معجزات ظاہر فرمائے، اور جس طرح ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء پر فضیلت ہے، اسی طرح ہمارے نبی کے معجزات تمام انبیاء کے معجزات سے بڑھ کر ہیں۔ تمام انبیاء کے معجزات سے زیادہ ان کی فضیلت ہے، اور اتنی کثرت سے وہ معجزات ہیں، اتنی کثرت سے ان کا بیان قرآن اور حدیث میں ہے کہ ان کی تعداد میں محدثین کی مختلف رائے ہو گئیں۔ امام بیہقی رحمہ اللہ نے اللہ کے نبی کے معجزات کی تعداد 1000 نقل فرمائی ہے۔ علامہ بیہقی رحمہ اللہ نے، امام نووی رحمہ اللہ نے 1200، علامہ بیہقی نے 1000 اور امام نووی رحمہ اللہ نے 1200 تعداد نقل فرمائی ہے۔ اور بعض محدثین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علمی عملی معجزوں کا مجموعہ 3000 بیان فرمایا ہے۔ 3000 کی تعداد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علمی و عملی معجزے ہیں۔ علمی معجزے جو آپ کی باتیں، جو آپ کے اقوال، جو آپ کا علم، اور عملی معجزیں جو آپ کے ہاتھ پر اللہ نے چیزیں عملاً ظاہر فرمائی۔ اور بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل اور ہر آپ کی بات وہ ایک عجیب معجزہ تھا۔ خیر الکلام ما قل و دل، بہترین بات وہ ہوتی ہے جو مختصر ہو، اپنے مطلوب پر دلالت کرنے والی ہو۔ اللہ کے نبی جوامع الکلم بھی تھے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے یہ معجزہ دیا کہ میں مختصر بات اور ایسی کرتا ہوں جو جامع ہوتی ہے،
اور آپ کے علمی معجزوں میں ایک بہت بڑا معجزہ وہ قرآن کا معجزہ ہے۔ عرب کے لوگ شعر و شاعری، ادب کے اندر ایک دوسرے کے مقابلہ کرا کرتے تھے کہ کس کے اندر فصاحت ہے، کس کے اندر بلاغت ہے، عربی زبان کے اوپر اس کے اسرار و رموز اور اس کے یعنی گہرائی پر کس کو زیادہ قدرت حاصل ہے، اور اس کے لیے پھر وہ تعلیم حاصل کرتے تھے۔ وہ اس کے لیے مدرسوں میں، اس زمانے کے اسکولوں میں، بڑے بڑے ایسے لوگوں کے پاس گاؤں دیہاتوں میں ان کی مائیں انہیں بچپن میں ہی بھیج دیتی تھیں کہ ان کی فصاحت عمدہ ہو جائے، ان کی بلاغت اچھی ہو جائے، انہیں عربیت پر عبور ہو جائے۔ یہ اس زمانے کا وہ عمل تھا جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا عمل تھا۔ وہ ایک دوسرے سے جادو میں مقابلہ کرتے تھے۔ اللہ نے ان کو ایسا معجزہ دیا، عصا، جو ان سب کے جادو کو لپیٹ میں لے گیا، اور ان سب کے جادو اور سانپ جو انہوں نے جادو کے طور پر بنائے تھے، تو وہ ایک عصا اللہ نے جب فرمایا کہ اس کو پھینکو تو وہ ان سب کو وہ سانپ بن کر نگل لیا۔ تو جس طریقے سے ان کے جادوؤں سے بڑھ کر اللہ نے طاقت موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ عصا میں رکھی، اسی طرح ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عربیت کے اوپر، باوجود کہ آپ امی تھے، امی آپ کا لقب تھا، ایسی مہارت نصیب فرمائی کہ کوئی آپ کے مقابل کا، کوئی آپ کی نظیر کا کلام پیش نہیں کر سکتا تھا۔ اسی وجہ سے تو ابتدا میں مختلف آپ کے خلاف باتیں کی گئیں کہ یہ تو شاعر ہے، کیونکہ شعر و شاعری کے مقابلے ہوتے تھے، یہ تو کاہن ہے، یہ تو جنات کی باتیں بتلا رہا ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن جب یہ بات آتی تھی کہ شعراء تو کسی سے علم کو حاصل کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے تو ایک دن بھی کسی ایک انسان سے نہ لکھنا سیکھا نہ پڑھنا سیکھا۔ یہ لکھنا پڑھنا یہ انسانوں سے ضرور ایک ہنر اور ایک فضیلت کی چیز ہے، لیکن اللہ کے نبی کی فضیلت اس پر تھی کہ انسانوں میں آپ کا کوئی استاد نہ ہو۔ جب کل مدعی نبوت بنیں گے اور ایک بہت بڑا دعویٰ نبوت کا کریں گے اور کلام اپنا پیش کریں گے، تو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ تو لوگوں سے شعر و شاعری سیکھ کر بیان کر رہا ہے۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیتیں اتری تو اسی قرآن کو معجزہ علمی قیامت تک کے لیے قرار دے دیا گیا، یہ آپ کا علمی معجزہ ہے۔ اور اللہ نے قرآن کی آیتوں میں بطور چیلنج کے بار بار فرمایا کہ آپ ان سے پوچھئے، 10 آیتیں پیش کر دیں، ایک سورت پیش کر دیں، پھر فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ۔ یہ سارے کے سارے انسان جمع ہو جائے، سارے کے سارے جنات جمع ہو جائے کہ اس قرآن کے مقابل میں کچھ پیش کرنا چاہے تو وہ پیش نہیں کر سکتے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کی مدد بھی کر رہے ہوں۔ یہ اللہ نے آپ کے علمی معجزہ جو قرآن کا معجزہ ہے اس کا قرآن میں ذکر فرمایا کہ جنات نے بھی جب آپ کا کلام سنا اور اپنی قوم سے جا کر قرآن اور آپ کے اس علمی معجزہ کے بارے میں کیا کہا، اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، ہم نے تو بڑا عجیب قرآن سنا ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں پھر ان کے ان نظریات کی تردید کی، مَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، یہ اللہ کے نبی کا کلام کسی شاعر کی باتیں نہیں ہیں، مَا هُوَ بِقَوْلِ كَاهِنٍ، یہ کسی نجومیوں کی باتیں نہیں ہیں۔ تو معجزات کی 2 قسمیں، معجزات علمی، معجزات عملی۔ آپ کی باتیں اور ان باتوں میں بھی بہت سی احادیث، بہت سے اقوال، سبحان اللہ، بہت سی آپ کی دعائیں، آپ علیہ السلام کی ایک ایک مسنون دعا ایک مستقل معجزہ ہے، مستقل معجزہ۔ ایسے اسرار و رموز
ان دعاؤں کے اندر ہے کہ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آج ہم میں سے ہر ایک یہ تو کہتا ہے کہ حفاظت نہیں ہے، امن و امان نہیں ہے، پریشانیاں ہیں۔ اللہ کے نبی کی مسنون دعاؤں کا اہتمام کیجیے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیجیے، اللہ کے نبی کی اس علمی معجزے کی قدر کیجیے۔ کوئی اس طرح کی نہ دعا پیش کر سکتا تھا، نہ اس طرح کی کوئی آیت پیش کر سکتا تھا، اور یہ معجزہ قیامت تک رہے گا، قیامت تک کی صبح تک۔ کوئی نبی کا معجزہ ایسا نہیں جو قیامت تک رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عصا، ید بیضاء، یہ دو معجزے اللہ نے ان کو دیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کو کچھ معجزے دیے گئے۔ جس نبی کا جو معجزہ تھا وہ اس کی موت پر ختم، کیونکہ اس کی نبوت قیامت تک کے لیے نہیں تھی۔ جس نبوت کا وہ دعویٰ کر رہا تھا وہ قیامت تک کے لیے نہیں کر رہا تھا کہ اسے دلیل بھی قیامت تک کے لیے دینے کی ضرورت پڑے۔ اس کا ایک زمانہ تھا، اس کی ایک قوم تھی، اسی اعتبار سے وہ اپنے معجزات پیش کیا کرتے تھے۔ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص کر یہ چند معجزے ایسے ہیں، چونکہ دعوی نبوت آپ نے قیامت تک کے لیے فرمایا۔ داعیا الی اللہ باذنہ، جو آپ ہیں وہ کافۃ للناس ہے، تمام انسانیت کے لیے بشیرا و نذیرا بنا کر اللہ نے آپ کو بھیجا۔ تو دلیل بھی معجزات کی ایسی آپ نے بیان فرمائی جو قیامت تک کے لیے، قرآن کی صورت میں۔ آپ کے علمی معجزے قیامت تک کے لیے، آپ نے جو خبریں دیں، ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا۔ الملاحم والفتن ایک بہت بڑا باب ہے، قیامت تک کتنی جنگیں ہوں گی، کتنے فتنے ہوں گے، کتنے فرقے ہوں گے، یہ آپ نے سب کچھ بیان کر دیا۔ یہ آپ کے علمی معجزے تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ عالم الغیب تھے، اللہ نے ان باتوں کا علم آپ کو دیا، آپ نے امت کو بیان کر دیا۔ علم غیب عطائی جو اللہ عطا کرے، وہ اللہ کے نبی کو اللہ نے ان معجزات کی صورت میں عطا فرمایا۔ اور عملی معجزے سبحان اللہ، وہ تو نبوت سے پہلے ہی بہت سی آپ کی برکتیں ایسی تھیں جو معجزے تھے۔ جب ماں کی گود میں تھے تو آپ کے اشاروں سے چاند ہلا کرتا تھا، سبحان اللہ۔ جب حضرت حلیمہ آپ کو لے جا رہی تھی تو کوئی آپ کو لینے کے لیے تیار نہیں تھا کہ یہ تو یتیم ہے، اس کو دودھ پلانے پر، اس کی پرورش پر کیا ملے گا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا وہ خوش نصیب خاتون تھی جنہیں کوئی بچہ اس وقت نہیں ملا۔ شوہر سے کہا بھائی خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے اس بچے کو لے چلیں۔ وہ یتیم نہیں تھا، وہ در یتیم تھا، وہ ایسا موتی تھا کہ برکتیں شروع ہو گئی۔ ساری عورتیں پریشان کہ حلیمہ جو اونٹنی آتے وقت سب سے پیچھے تھی کمزوری کی وجہ سے، یہ اب سب سے آگے کیسے بھاگ رہی ہے۔ سینے سے لگایا تو سینوں پر دودھ اتر آیا، مکان میں پہنچے تو حلیمہ کی بکریاں دودھ سے بھر گئی۔ سبحان اللہ۔ اگر یہ باتوں کو جمع کیا جائے، شام کے سفر پر جا رہے ہیں تو بادل آپ پر سایہ کر رہے ہیں، تو اب تک تو نبوت کا دعویٰ نہیں ہوا، لیکن اللہ نے اس کی علامتیں پہلے سے شروع کر دی۔ اس طرح تو آپ کے معجزات بہت سے پائے جاتے ہیں، لیکن معجزہ دراصل دعوی نبوت کے بعد چونکہ کہلاتا ہے، تو ان معجزات کو بھی جو عملی معجزے ہیں، جو آپ کے اعمال ہیں، اگر بیان کیا جائے تو وہ بہت تفصیلی ہیں۔ ان معجزوں کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ اللہ کے نبی کے کمالات ہیں، اور کسی کا کمال آج ظاہر ہو اس کے ہاتھ پر تو لوگ اس سے محبت شروع کر دیتے ہیں۔ کاہنوں کے کمال پر ان کو کیا سے کیا ماننے لگ جاتے ہیں، نجومیوں کے کمالات پر ان کو کیا سے کیا سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے کمالات
نہ جس میں جھوٹ ہے، نہ جس میں دھوکہ ہے، نہ جس میں کوئی ایسی بات ہے اس سے اللہ کے نبی کی محبت دل میں بیٹھتی ہے۔ سبحان اللہ۔ انہی کمالات میں سے آپ علیہ السلام کی کچھ دعائیں ہیں۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام نے حضرت عباس سے فرمایا، چچا کل آپ پورا خاندان لے کر میرے گھر پہ آ جائیے گا، مجھے آپ سے کچھ کام ہے۔ جب سب جمع ہو گئے، اللہ کے نبی تشریف لائے گھر میں، آپ نے ان سب کو جمع کیا اور ایک چادر ان پر اڑا کر دعا مانگی کہ اللہ یہ میرے چچا میرے والد کی جگہ ہے، ان کے اور ان کے پورے خاندان کو جیسے آج یہ ایک چادر کے نیچے ہیں، جہنم کی آگ سے ایسے ہی محفوظ فرما اور جہنم کو ان سے دور کر دے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، جو دیوار اور درخت آج پاس تھے انہوں نے بھی آمین کہا، انہوں نے بھی آمین کہا۔ اور آپ علیہ السلام نے اسی طریقے سے بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کے اسلام کے لیے دعا مانگی، اور یہ اتنی جلدی قبول ہوئی کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں نے اپنی والدہ کو اسلام کی دعوت دی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کچھ برا بلا کہا، کچھ بے ادبی کی باتیں کہیں، تو میں بہت زیادہ فکر مند ہو گیا اور میں پریشانی کے عالم میں اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے کہا ابو ہریرہ کیوں پریشان ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں اپنی والدہ کے اسلام کے لیے پریشان۔ اللہ کے نبی کے ہاتھ اٹھ گئے، اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت نصیب کر دے۔ فرماتے ہیں میں دوبارہ اپنے گھر کی طرف لوٹا، دروازے پہ دستک دے رہا ہوں، ماں کھول نہیں رہی اور کہہ رہی ابو ہریرہ باہر ہی انتظار کرو۔ اور مجھے اس دوران ان کے نہانے کی آواز آئی، پانی گرنے کی آواز آئی، کپڑے پہن کر دروازہ کھولا اور فرمایا مبارک ہو، اشہد ان محمد الرسول اللہ اور اشہد ان لا الہ الا اللہ، اسلام کا کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت ابو ہریرہ دوبارہ خوش ہوئے اور خوشی خوشی اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ، آپ علیہ السلام کی دعا سے اللہ نے انہیں اسلام کی توفیق عطا فرما دی، اور آپ نے فرمایا کہ تعریف تو اللہ ہی کے لیے ہے، میں اس پر اللہ ہی کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے آپ علیہ السلام نے ایک دفعہ اپنے وسیلے سے دعا مانگنے کا معجزہ بیان فرمایا، اور یہ معجزہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مقدمہ نے فضائل حج میں بھی لکھا ہے، اور آج بھی یہ معجزہ جاری ہے۔ حضرت عثمان بن حنیف ایک صحابی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک نابینا اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کی آنکھ بالکل نہیں تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس طرح دعا مانگو، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ، یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک لیکشف عن بصری اللہم فشفعہ فیہ۔ جس دعا کا مقصد یہ ہے کہ اللہ میں آپ سے ہمارے نبی کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں، اور پھر اللہ کے نبی سے کہے کہ یا رسول اللہ آپ اللہ سے میری اس بیماری جو نابینا پن ہے اس کو دور کرنے کی دعا کر لیجئے، پھر اللہ سے کہے اللہ فشفعہ فیہ، ہمارے نبی کی شفاعت کو میرے حق میں قبول کر لیجئے۔ فرماتے ہیں کہ ان صحابی نے یہ عمل کیا، یہ دعا مانگی، اور فوری طور پر اللہ نے ان کی آنکھیں کھول دی اور ان کی بینائی لوٹ آئی۔ تو محدثین نے لکھا ہے کہ جو ریاض الجنہ میں یہ اللہ کے نبی کے روضہ اقدس کے قریب اس طرح 2 رکعت نماز پڑھے اور پھر یہ دعا مانگے یا محمد انی اتوجہ اللہم انی اسألک، پوری دعا مانگ کر آخر میں یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک لتقضی حاجتی، تاکہ میری حاجت کو پورا کر دیا جائے، اور اس حاجت کا تصور کر لے کہ یہ میری حاجت ہے، یا رسول اللہ آپ بھی اللہ سے میرے لیے اس کی دعا کر دیجئے، اور پھر اللہم فشفعہ فیہ، اے اللہ میرے نبی کی سفارش کو، ان کی دعا کو، ان کی شفاعت کو میرے حق میں قبول کر لیجئے۔
تو آج بھی اللہ نے یہ معجزہ جاری رکھا ہوا ہے اور سینکڑوں لوگوں کے مسائل اس طرح اللہ نے حل فرمائے۔ تو یہ اللہ کے نبی کی دعاؤں کا ایک مستقل باب ہے۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے بیت اللہ کے اندر، تو ابو جہل نے یہ کہا کہ معاذ اللہ آج تو یہ سجدے میں جائیں گے اور میں ان کا سر قلم کر دوں گا۔ اتنے میں جیسے ہی اللہ کے نبی سجدے میں گئے تو ابو جہل چیختا ہوا پیچھے کی طرف لوٹا اور آپ کے قریب نہیں پہنچ سکا۔ اور جب اس سے پوچھا گیا کہ بھائی کیا بات تھی، تو کہا کہ میرے اور اللہ کے نبی کے محمد کے درمیان آگ کی خندق تھی، اگر میں آگے بڑھتا تو آگ میں جھلس جاتا، اور اس سے بڑھ کر میں نے یہ دیکھا کہ وہاں کچھ فرشتے بھی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ظاہر ہوا۔ اسی طریقے سے جانوروں سے متعلق آپ کے بہت سے معجزے ظاہر ہوئے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے گئے تو ایک اونٹ باغ کے کنارے پر تھا اور وہ اونٹ کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دے رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی گئے تو وہ اونٹ آیا اور سجدے میں گر گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھک گیا۔ آپ علیہ السلام نے اس کی ناک میں نکیل ڈال دی اور اس کے سر پر ہاتھ پھیر دیا اور فرمایا کہ سوائے انسان اور جنات کے ہر جانور اور ہر مخلوق جانتی ہے کہ میں اللہ کا نبی۔ سبحان اللہ۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ اونٹ ذبح نحر فرما رہے تھے تو 5 یا 6 یا 7 3 روایتیں ہیں، مشکات شریف میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ وہ اونٹ ان میں سے ہر ایک آگے بڑھ رہا تھا کہ پہلے مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نحر فرما دے۔ اسی طریقے سے آپ علیہ السلام ایک دفعہ آپ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما اور ایک انصاری صحابی کے باغ میں تشریف لے گئے تو وہاں بھی کچھ بکریاں تھیں، بکریاں آئیں اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم زیادہ لائق نہیں ہیں اس بات کے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانوں کا عبادت کا سجدہ اللہ کے سوا کسی کو جائز نہیں ہے، کسی کے لیے درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ علیہ السلام کے پاس ایک دفعہ ایک بدو آیا اور وہ شکار سے آ رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک جانور تھا، گوہ اس کا نام تھا۔ تو اس بدو کو جب صحابہ نے ایمان اور اسلام کی دعوت دی تو اس نے کہا میں تو مسلمان نہیں ہوں گا جب تک میرا یہ جانور اور میرا یہ گوہ یہ نہ بتلا دے اور یہ مسلمان نہ ہو جائے اور یہ نہ بتلا دے کہ یہ اللہ کے واقعی نبی ہیں، اس وقت تک میں مسلمان نہیں ہوں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدو کو سلام کیا، السلام علیکہ، تو اس نے جواب دیا وعلیکم السلام یا رسول اللہ، لبیک و سعدیک، میں حاضر ہوں، آپ حکم دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں اس اللہ کو ایک مانتا ہوں، اپنے اسلام کو بیان کیا۔ میں اس اللہ کو ایک مانتا ہوں جس کا عرش آسمان میں ہے، جس کی بادشاہت زمین میں ہے، جس نے سمندروں کو چیر دیا اور جس کی رحمت جنت میں ہے اور جس کا عذاب جہنم کے اندر ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ کے نبی نے پوچھا میں کون ہوں؟ اس نے پھر کہا اشہد انک عبد اللہ و رسول، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں اور آپ آخری نبی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ختم نبوت کی گواہی تو جانوروں نے بھی دی، وہ گو کہہ رہا ہے آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، جو آپ کی نبوت کو مانے گا وہ کامیاب ہو جائے گا اور جو آپ کی نبوت کا انکار کر دے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اب جیسے ہی اس بدو نے اپنے جانور گو کا اسلام سنا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، اور جب اپنی قوم کو جا کر یہ بیان کیا تو پوری قوم مسلمان ہو گئی، کیونکہ ایک جانور نے گواہی دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی۔ تو اللہ کرے اللہ بھائی ان کمالات اور معجزات کی برکت سے
ہم سب کے دلوں میں اللہ کے نبی کی ایسی محبت نصیب فرما دے کہ ہم موت تک اللہ کے نبی کے علاوہ کوئی زندگی کا طریقہ اپنی شکل و صورت میں، اپنے لباس میں، اپنی معاشرت میں، اپنے اخلاق میں، اپنی خوشیوں میں، اپنی غمیوں میں کوئی طریقہ ہمیں پسند نہ ہو، وہی پسند ہو جو اللہ کے نبی کی پسند ہے۔ اللہ ہم سب کو عشاق رسول میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔